السلام علیکم ناظرین، آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہر پاکستانی، انڈین اور بنگالی کا ٹاپک ہے۔ ہمارا ٹاپک ہے بر صغیر کے بارے میں۔ بر صغیر جو پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش جب ایک تھے اس کو بر صغیر کہا جاتا تھا، سب کانٹیننٹ۔ اسی ٹائم اسی سب کانٹیننٹ کو جتنے بھی انگریز تھے اس کو سونے کی چڑیا کہتے تھے، کیونکہ یہاں پر غربت نہیں تھی، بادشاہ تھے، ہر جگہ پر بادشاہ، امیری، جتنی بھی دولت تھی وہ آپ کو وہاں بھی ملتی تھی۔ انگریزوں نے یہی سوچا کہ کیونکہ انگریز جو تھے پہلے یہ ادھر جاتے تھے جہاں پر ان لوگوں کو پیسہ دکھتا تھا، تو بر صغیر جب ہم متحد تھے وہاں پر اگر آپ ہسٹری میں جاؤ تو دیکھو ایسی کوئی چیز کی کمی وہاں پر نہیں تھی، ہمارے پاس وہ سب کچھ تھا۔ اور جب بر صغیر کے ٹکڑے ہو گئے، پہلے تو وہ 2 ٹکڑے ہو گئے، اور اس 2 ٹکڑوں میں جو یہ بر صغیر جب 2 ٹکڑے ہوا 1947 میں، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، اس کے بعد کیا ہوا ابھی ہم آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے، پھر بعد میں جب 3 ٹکڑے ہوئے وہ بھی بتائیں گے۔ تو جب پاکستان اور بنگلہ دیش جو تھا وہ متحد تھے، اکٹھے تھے، اور انڈیا الگ تھا، اسی ٹائم یہ تینوں جو دیش تھے، جو تینوں ملک تھے، یہ ایک دوسرے سے اتنا آگے پیچھے نہیں، بلکہ یہ ڈیوائیڈ ہو گئے تھے، تینوں کی تینوں کمزور تھے۔ بلکہ اگر اسی ٹائم دیکھا جائے پاکستان اتنا کمزور نہیں تھا جو مغربی پاکستان ہے، یہاں پر لوگ امیر تھے ایک لحاظ سے، کیونکہ حکومت جو تھا وہ بھی بڑا پاورفل تھا۔ باقی انڈیا اور بنگلہ دیش میں صورتحال ویسا نہیں تھا، کیونکہ مشرقی پاکستان میں جو تھا وہ تو آپ لوگ ہسٹری بھی دیکھ سکتے ہو، وہاں پر بہت ہی زیادہ غربت تھی جب یہ مشرقی اور مغربی پاکستان اکٹھے تھے، کیونکہ وہاں پر ان لوگوں سے بجٹ لے کے ان لوگوں پہ خرچ نہیں کیا جاتا تھا، تعلیمی، ہسپتال، جتنے بھی نظام تھے بہت خراب تھے۔ پھر ان لوگوں نے اپنا نعرہ لگایا کہ ہمیں اپنا حق چاہیے، جو 1971 میں بر صغیر جو تھا وہ 3 پارٹس میں تبدیل ہو گیا، جو 3 پارٹ بن گئے، جو 3 حصے ہو گیا۔ تو اسی ٹائم سے لے کر ابھی تک ابھی ہمیں اندازہ لگاتے ہیں کہ پھر انڈیا کہاں گیا، بنگلہ دیش کدھر گیا، اور پاکستان ابھی کدھر ہے۔ تو اگر 1971 کی بات کی جائے، اس ٹائم حالات خراب ہو کے بنگلہ دیش ایک الگ ملک بن گیا، مشرقی پاکستان، جس کو نام دیا گیا بنگلہ دیش، اور انڈیا تو آج بھی ادھر ہی ہے، اور پاکستان۔ تو یہ تینوں ملک جب بنگلہ دیش الگ ہو گیا، آج میری خود بہت قریبی دوست ادھر رہتے ہیں، میں جب دیکھتا ہوں ان لوگوں کا جو نظام زندگی ہے وہ سچ میں بہت بہترین زندگی ہے۔ آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا، وہاں پر الیکٹریسٹی، فیکٹریوں کے نظام، کام پاکستان سے اچھا ہے وہاں پر۔ اگر میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں، آپ لوگوں کو مانو گے نہیں، کیونکہ یورپ میں بھی تھوڑی سیکیورٹی مانگتے ہیں۔ اگر آپ بنگلہ دیش میں رہتے ہو، آپ کے پاس بنگلہ دیش کا جو کارڈ ہے، تو آپ کسی بھی شاپ سے کوئی لیپ ٹاپ، کوئی بھی چیز خریدو، اس کو منتھلی پیمنٹ پہ آپ پیسے دے سکتے ہو۔ اتنا اپنے لوگوں پہ وہ لوگ اعتماد کرتے ہیں، اور لوگوں میں بھی وہی شعور ہے، وہ نہیں کہتے پیسے۔ پاکستان کی طرف نہیں کہ کسی قرضہ لیا اور بس کھایا، اور بعد میں بولا میرے پاس نہیں ہے۔ اور دوسری بات، عورتوں کے لیے حکومت نے ایک لون سسٹم بنایا ہے کہ اگر آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہو، آپ کے پاس پیسے نہیں ہو، حکومت آپ کو، خاص کر کوئی انڈسٹری جو ہے ٹیکسٹائل، کسی بھی چیز میں آپ لگانا چاہتی ہو، حکومت آپ کو پیسے دے گی۔ اور اسی طرح انڈیا کو دیکھو، انڈیا آج کدھر ہے؟ انڈیا آج دنیا میں تقریباً 3 اور 4 نمبر پہ انڈیا کا جو ایک پاورفل، ایک اقتصادی جو مضبوط ملک ہے، اور پاسپورٹ کی بھی انڈیا کی بھی ویلیو ہے، بنگلہ دیش کی بھی ابھی ویلیو ہے پاسپورٹ کی، اور ہمارا جو پیارا پاکستان ہے اس کا ابھی بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ پاسپورٹ میں خود میرے پاس پاکستانی میں اگر کدھر ویزا لگانے کی کوشش کرتا ہوں، صحیح بات ہے، بہت سے کمزور ملک ہے جو میرا ویزا نہیں لگاتے، بولتے ہیں آپ کے پاس جو پاسپورٹ ہے، ہم ڈرتے ہیں کہ آپ جس ملک سے ہو یہاں پر کرائم ہے، یہ ہے وہ ہے، کیونکہ ہمارے جو حکومتیں آئی ہے، ہر کسی نے اپنا صرف جیب بھرا ہے، یا کسی دوسرے ملک کو خوش کیا ہے، یا اپنی فیملی، اپنے رشتہ داروں کو خوش کیا ہے،
کسی نے بھی یہ احساس نہیں کیا ہے کہ ہم نے اس ملک کو آگے لے جانا ہے، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو۔ تو ہم عوام کو یہ چاہیے، ہم عوام کو سمجھدار ہونا چاہیے کہ دیکھو ہم نے سب سے پہلے ان چکروں سے نکلنا ہے۔ آج جو ایک بڑی بات ہے، میرے ایک دوست نے مجھے کہا تھا کہ دیکھو پاکستانی جو قوم ہے وہ ایک دفعہ اکٹھا ہو گیا تھا، وہ تھا 1947 میں، کہ بس ہم صرف پاکستانی اور مسلمان ہیں جب پاکستان بنا۔ اس کے بعد وہ ڈیوائیڈ ہو گیا، بنگالی، پنجابی، سندھی، بلوچ، پٹھان، کشمیری، چاہے اور بھی اس کے اندر جو قوم ہے، بس صرف وہ قوموں پہ ہی ڈیوائیڈ ہو گیا۔ تو ہم سب کو ریسزم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں تو انڈین، بنگالی سب میرے بھائی ہے، چاہے وہ افغانی ہو، چاہے جو کوئی بھی کیوں نہ ہو، ہم سب کو مل کر، افغانستان کے لوگوں کے ساتھ مل کے، انڈیا کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ مل کے، بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ مل کے ہمیں ان ملکوں کو آگے لے جانا چاہیے۔ آج چائنا کو دیکھو، میں خود اٹلی میں رہتا ہوں، اس سے پہلے میں بیلجیم میں رہا ہوں، میں خیر گھومتا پھرتا ہوں بہت سے ملک۔ اگر آپ دیکھو تو چائنا ایک پاورفل ملک، ابھی دنیا کا جو بھی کنٹرول ہے، کسی بھی ملک میں جاؤ آپ کو بڑا جو سٹور ملے گا، جو بھی سامان تو دنیا میں ہر جگہ پر آپ کو چائنا کا ملے گا، وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ اور جتنے بھی انویسٹر ہے وہ چائنا سے ہی ہوں گے، چاہے وہ کسی بھی شعبے پہ کیوں نہ ہو۔ اور ابھی انڈیا کو دیکھو، انڈیا میں آج ایپل بھی انڈیا میں چلے گی، اور بھی بہت سے بڑی کمپنیاں وہ انڈیا میں چلی گئی۔ تو ہم سب کو ابھی چاہیے کہ ہمیں بھی اٹھنا چاہیے، اسپیشلی پاکستانی جو عوام ہے، جو ان چکروں میں ہے کہ میں نے اس کو ووٹ دینا ہے، اس کو دینا ہے، اس کی حمایت کرنا ہے، یہ مرد آباد، یہ زندہ آباد، ان چکروں سے نکل کر ہمیں ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے، متحد ہو کے، چاہے وہ پٹھان ہو، وہ پنجابی کے ساتھ ملے، بلوچ ہو، سندھی کے ساتھ، سب کو اکٹھا ہو کے اس ملک کو آگے لے جانا ہے۔ ان غریب لوگوں کے لیے، بہت سے غریب لوگ ادھر رہتے ہیں، ہم تو جو لوگ باہر آئے ہیں وہ تو اگر اپنا سوچیں گے تو ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ باقی ایک بات ہے، سب کا اللہ ہے، بٹ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، اور انشاءاللہ یہ لوگ ایک دن سمجھ جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرو، اور ضرور ہر ویڈیو پہ لائک دیا کرو، کامنٹ کرو کہ میں کس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں۔ انشاءاللہ ضرور بناؤں گا، ٹائم تو کم ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا میں ہفتے میں 1-2 ویڈیو ضرور بناؤں۔ تھینک یو ویری مچ اگین، اینڈ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت ہی جلد نئے ویڈیو کے ساتھ، اور نیا ٹاپک ہوگا ہمارا۔ اللہ حافظ۔